السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھی حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف آنے والے ہر شر اور برائی کو خیر اور بلائی میں تبدیل کر دے، آمین ثم آمین۔ جی انشاءاللہ آج ہم صبح شام کے اذکار کا ڈے 2 ہے، اور انشاءاللہ صبح شام کے اذکار میں آج ہم کچھ اور چیزیں پڑھیں گے، اور لیسن سٹارٹ کرتی ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سب کوئی بھی چیز پڑھنا چاہتے ہوں، جو چیز آپ کو نہیں آتی ہو یا کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور سکھاؤں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی اس ایپ کا لنک چاہتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ کر دیں، یا نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے اور میرے انسٹاگرام کا لنک ہے، ان دونوں چیزوں پر کسی بھی جگہ پر مجھے میسج کر کے وہ مجھ سے اس ایپ کا لنک لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے ڈے 1 میں آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے اسے پڑھنا سیکھا تھا۔ ان کے 2 پوائنٹس ہم نے پڑھ لیے تھے ڈے 1 میں، اور آج ہم اس کے سیکنڈ ڈے میں نیکسٹ دیکھتے ہیں کتنے پوائنٹ پر پڑھ پاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گی کہ 10 منٹ کے اندر اندر ویڈیو میں کلیئر کروں ساری چیزیں، اس میں جتنے پوائنٹ پڑھے گئے پھر انشاءاللہ اتنے پڑھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے شروع کرنا ہے یہاں سے پوائنٹ 3 سے، اس وجہ سے اس کو پوائنٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، پوائنٹ 3 میں سب سے پہلے سن لے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے سارا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد مندرجہ ذیل کلمہ توحید 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 10 برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور یہ دعا بنی اسماعیل میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھنے والا شخص صبح سے شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی دعا کا، صرف ایک لائن کی دعا کا ہمیں کتنا اجر مل رہا ہے۔ ہماری 10 نیکیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، اور ہماری 10 برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں، اور ہمارے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور بنی اسماعیل اس میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ صبح سے شام تک ہم شیطان سے بھی محفوظ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس دعا کو لازمی زبانی یاد کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پر سنا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میسج کر کے میں سن لوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن سنانا صرف فیمیلز کو الاؤ ہے، جو میلز حضرات ان کو الاؤ نہیں ہے، اور ویسے بھی میں جب بھی مخاطب ہوا کرتی ہوں میں صرف فیمیل سے ہی ہوتی ہوں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم میں نے فیمیلز کے لیے ہی بنایا ہے۔ جی تو بڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لا الہ، ٹھیک ہے؟ لا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے؟ الہ، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کو پورے پڑھیں گے یعنی کہ موٹا اور تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ وحدہ، ہا کو موٹا پڑھیں گے، ہو کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ الٹا پیش ہے۔ لا شریک لہ، ٹھیک ہے؟ لا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اور را کے ساتھ یا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ لہ، ٹھیک ہے؟ یہ حروف مدہ ہے، الف واو یا، ٹھیک ہے؟ یہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آتے ہیں اس لفظ کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہ، اور ادھر ہا کی آواز آئے گی، لہو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لہ الملک، ٹھیک ہے؟ وَلَهُ الْحَمْدُ، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہے؟ اب ساری دعا میرے ساتھ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ ابو داؤد میں سے ہے یہ دعا، نیچے ان کو ساتھ میں سند بھی دی ہے، اور صبح شام 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کی ترجمہ سن لیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 4 پہ دیکھیں کون سی دعا ہے۔ یہ دعا ابو داؤد میں سے دی گئی ہے اور صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دعا کو پڑھتے ہیں تو اچھا کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے، اب ہا کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، ٹھیک ہے، فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ٹھیک ہے۔ دعا کو میرے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ٹھیک ہے۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ترجمہ سن لے اس کا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الذی جس کے، لا یضر نہیں نقصان دیتی، اسمہ اس کے نام کے ساتھ، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں یا آسمان میں، وہو السمیع العلیم اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 پر آ جائیں۔ یہ والی جو دعا ہے اس کی فضیلت سن لے۔ جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، جی، جو شخص شام کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے اسے اس رات زہریلے جانور کا ڈنک نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ کون سی دعا ہے؟ یہ چھوٹی سی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ، ٹھیک ہے۔ ماں کو تھوڑا سا لمبا کرے، تلہ کو موٹا نہیں کرنا، کیونکہ اگر تا کے اوپر زبر ہوتی تب موٹا کرنا تھا، لیکن یہ تا کے نیچے زیر ہے تو اس وقت اس وجہ سے اس کو موٹا نہیں کرنا۔ ابھی یہ سب چیزیں میں نہیں بتا سکتی کیونکہ ایسے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے چینل پر بہت سے تجوید کی ویڈیوز ہیں، آپ جا کر وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں اس کو لمبا نہیں کرنا یا کیوں اس کو موٹا نہیں کرنا، یہ سب چیزیں آپ کو وہاں پر جا کے پتہ چلیں گی۔ بکلمات اللہ، اب ہا کے ساتھ تام لانا ہے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے۔ التامات، اب میم کے اوپر بھی تشدید ہے، مطلب یہ کہ تا کو میم کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ التامات من شر ما خلق، ٹھیک ہے۔ اب ساری دعا پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ پکڑتا ہوں، بکلمات اللہ اللہ کے کلام کی کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا کامل کلام کی، التامات، ٹھیک ہے، اللہ کے کامل کلمات کی، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ٹھیک ہے، من شر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی۔ تو آج ہم نے یہ 3 دعائیں پڑھی ہیں، 5ویں، چوتھی اور تیسری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دعائیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔